سب سے پہلے قادر خان صاحب آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ ہم تو ڈونلڈ لوز سے اپنی مرضی خبر ڈھونڈ رہے ہیں یا یورپی یونین کی رپورٹ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں یا پی ایم کو فارم 47 والا کہہ رہے ہیں. اس بیچ وہ مسائل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ادھر توجہ جانی نہیں ہے یا جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. بالکل جائے گی. اگر آپ علی امین گڈپور صاحب کا انتخاب دیکھ لیں تو وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس ملک میں افراتفری مچانا ہے اور اس شخص نے یہاں سے بھی پتھر مارنا ہے وہاں سے بھی مرنا ہے جہاں اس کو بس چلے. لیکن وہ شاید یہ سمجھ گیا کہ یہ ڈی اے خان میں کوئی تحصیل ہے جس کی چاروں طرف میں راستے بند کر دوں گا اور میرا اسلام آباد سے لینا دینا کیا، میں اپنے تحصیل کا یا صوبے کا مالک ہوں. جب وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، جو آئے دن بم خودکش دھماکے افغانستان کی طرف سے یا دہشت گردوں کی طرف سے، وہاں ان کا سربراہ آئی جی ہوتا ہے اور آئی جی جو ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بیوروکریسی ہے ان کا سربراہ چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ بھی وفاق کا ہوتا ہے. اور یہاں سینکڑوں ادارے جو وفاق کے ہیں جو وفاق کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور پھر یہاں فنڈ بھی وفاق سے آتا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے. تو غالباً اس کو تھوڑا سا اوج ٹھکانے آ گیا. پھر وہ اس شخص کے پاس چلا گیا جس کے حل برداری تقریر میں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرے. پھر صدر پاکستان کی حل برداری میں پھر اپنے آپ کو آئین شکنی قرار دے رہا تھا، لیکن وقت نے اس کو وہاں پہ لے گئے اور بار بار لے گئے. اور ٹھیک ہے، خوشائن بات ہے اگر ایک شخص کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ صوبہ ہے، یہ صوبہ کسی کھیت کا کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، یہ پورے ایک سمجھ لو بارڈر پہ ہمارا ایک صوبہ ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے ہمیشہ اور آج بھی دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. بے روزگاری ہے، دنیا بھر کی جو سمگلنگ ہے وہ پختونخوا میں ہو رہی ہے، چوری کی گاڑیاں پختونخوا میں، اسلحے کی ناجائز فیکٹری پختونخوا میں، منشیات کے کھیت اور اڈے سارے پختونخوا میں. تو یہ تو 10 سال میں اس نے پورے کیے نہیں ہے، نہ کمپلیٹ کی ہے نہ اس کو کیے. خود ان کے لوگ مروت صاحب دوسرے تیسرے کہتے ہیں کہ وہ کرپشن ہو رہا تھا، لیکن وہ کہتے نہیں جی آج سے کرپشن لینا دینا جانبی ہے. یعنی 10 سال پہلے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے رشوت مانگے اس کے سر پہ اینٹ دے ماریں، اور ان کے اس بیان کی ان کی سینئر قیادت بھی اس کی حمایت کر رہی ہے کہ یہ اصل میں دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں انجام یہ پھر ہو سکتا ہے. ایسی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی میں عقل ہو تو وہ یہ بات کیوں کرے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے مقدمات بن جاتے ہیں کہ آپ خواہ ٹی وی پہ بھی کسی کو کچھ بولے، پتہ چلا اگلے دن اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو آپ ملوث ہوں گے. یہ 109 کے تحت یہ شخص ہر اس بدامنی میں فٹ ہو سکتا ہے جو خیبر پختونخوا کے کسی افسر کے ساتھ ہوگا. اب کسی کی ذاتی دشمنی ہوگا وہ اس کو رنگ دے گا بھائی وہ رشوت مانگ رہا تھا، تو اس کو جسٹیفائی کیا کرے گا؟ کون کرے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقص امن کی خدشے کی وجہ سے ان کو بک کیا جا سکتا ہے بینگ سی ایم؟ جی بالکل 109 CRPC کے تحت ان کو آ سکتا ہے اور ان کو سزا ہو سکتی ہے. ہر FIR میں جو کسی افسر کو نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عقل مند آدمی ہوتا تو ایسی بات کیوں کرتا؟ قانون تو یہ ہے نا، میں اللہ نہ کرے میں اور آپ اس ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو دھمکی دے اور اس کو نقصان تیسرا شخص پہنچا دے، میں اور آپ فٹ ہوں گے 109 کے تحت کیوں ہم نے دھمکی دی ہے؟ اور پھر نہیں یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ترغیب تو بہرحال کسی رہنما کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ آئینی طور پر صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ کو قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ قانون کو ہاتھ لینے کے لیے کسی کو ترغیب دینی ہے.